کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جب تقریر کی نیشنل اسمبلی میں تو ایسے لگتا تھا کہ ایک آگ لگ گئی. ان کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سخت تھا. انہوں نے عمر ایوب صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے ان کے دادا جنرل ایوب صاحب کا کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے ماشٹرہ لگایا, ان کی لاش نکال کے چوک میں لٹکا دینی چاہیے. اوبیسلی پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا اور وہ آج بھی ہوتا رہا. یہ بھی گرما گرمی چل رہی تھی. دوسری طرف کشمیر والا ایشو بھی آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا, کس طرح گورنمنٹ ایک دم کیپیٹولیٹ کی, ان کے آگے بالکل لیٹ گئی اور بھول گئی کہ انہی مجموعوں میں جنہوں نے ایک پولیس آفیسر, ینگ پولیس آفیسر کی شہادت کی, گولی ماری, پولیس آفیسر کو اٹھا کے پہاڑیوں سے نیچے پھینکا, اسسٹنٹ کمشنر کو برہنہ کر کے شلواریں لٹکا دیں, گاڑی جلا دی, اور باقی جائز مطالبات تو مانے, لیکن ساتھ ہی حکومت نے یہ وعدہ بھی کر دیا کہ ان میں سے کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہوگی. یہ چیز بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ. پھر آج صبح بڑا کہ اور ڈیولپمنٹ ہوئی. جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, یہ نیب امینڈمنٹ کیس, تو اس کے اندر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس میں عمران خان پلینٹف ہیں, اس لیے ان کا سننا بہت ضروری ہے, اور ان کے بغیر مقدمہ نہیں ہوگا تو ان کو عدالت میں آنے کی بالکل آنا چاہے تو ان کا انتظام کرنا چاہیے. نظر آ رہا تھا کہ 2-3 باری ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس صاحب کے ویوز ڈیفرنٹ تھے فائزہ صاحب کے, بٹ الٹیمیٹلی یہ ایگری ہو گیا کہ وہ ویڈیو لنک پہ پرسوں بات کریں گے, عدالت میں آئیں گے, مطلب کہ عدالت کے سامنے وہ ہوں گے. اور بلکہ جب آرڈر لکھواتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی جو وکیل تھے خواجہ حارث, ان کو بھی بلا دیا گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان ایڈریس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن اس لیے بن گئی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں نہ پکچر چلتی ہے, نہ ان کا کوئی بیانیہ اس طرح چلتا ہے, ان کی کیا کہتے ہیں تقریر, یا ان کو ڈائریکٹلی وہ نہیں سنائی جا سکتی. اب لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اس کیس کی. کیا ہوگا؟ کیا اس دن سپریم کورٹ لائیو سٹریمنگ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا اس دن کوئی ٹیکنیکل گلچ تو نہیں ہو جائے گا کہ اچانک ویڈیو لنک ڈسٹرب ہو جائے؟ کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی کلیئر سٹانس لے گی یا نہیں لے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج. یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے, بیکاز سڈنلی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹائمنگ آف دا کیس اور پھر یہ حکم شاید یہ بھی جوڈیشل پش بیک کا حصہ نہ ہو جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کے اندر بہت سے بحث ہو رہی ہے کہ جی 2 فائنانس منسٹر لڑ رہے ہیں آپس میں. تو ہم نے سوچا اس سے موسٹ ریلیونٹ آدمی جو ہیں, شخصیت جنہوں نے پرائیویٹائزیشن میں بھی کام کیا ہے, جو کل اسمبلی میں جنہوں نے آگ بھی لگائی, اور جو ان تمام چیزوں پہ باتیں بھی کر سکتے ہیں, جو جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, انہی سے بات کر لیجیے. اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, فیڈرل منسٹر ہیں, اپنے ڈیفنس منسٹر ہمارے. خواجہ صاحب یہ بتایا, ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا, یہی نیب امینڈمنٹ جو آپ لوگوں نے کی تھی نیب لاء کی, اس کو چیلنج ہوا ہوا تھا, اس کی اپیل چل رہی تھی. آج پھر وہاں پہ انہوں نے اب کہا ہے کہ پرسوں 16 کو عمران خان, کیونکہ وہ اس میں کمپلیننٹ ہیں, ان کو ویڈیو لنک پہ لنک کیا جائے گا, وہ عدالت سے بات کریں گے, سب کچھ ہوگا. اس وقت ملک میں آپ کو پتہ ہے ویسے ویژول بھی نہیں دکھائے جا سکتے, ان کی فوٹوگراف بھی نہیں چلتی. اب یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے کیس کی. تو یہ اب پھر گورنمنٹ کا اس میں کیا ہوگا؟ کیا اس نے لائیو سٹریمنگ روک دی جائے گی؟ کیا لائیو سٹریمنگ چلے گی؟ بیکاز انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے. آج آپ کو پتہ نہیں آپ نے دیکھا تو نہیں, بڑی بحث ہوئی ہے کورٹ میں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی تو ان کو سننا چاہیے, اور اگر وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو الزامات کرنے چاہیے. اچھا, چیف جسٹس کا لگتا تھا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ کہہ رہے تھے قانونی معاملہ ہے, اس معاملے کو قانون تک رہنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس ذاتی حقوق کا نہیں ہے, کیا پھر تمام مقدمات میں لوگوں کو ایسی رسائی ملنی چاہیے؟ اس پہ پھر اطہر من اللہ ان کو جواب دے رہے تھے کہ نہیں, وہ پلینٹف ہیں, ان کے بغیر کیسے ہوگا, ان کو حق ملنا چاہیے. الٹیمیٹلی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لائیو آئیں گے. تو پھر یہ تو نہیں, آپ کا خیال ہے کہ ڈرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں بیکاز ابھی تک تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی نا, ان کا نام نہیں چلتا, فوٹو نہیں چلتی. مجھے تو ابھی پتہ لگا ہے, اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ. میں اس میں کوئی اپنا اوپینین دے کے نہ ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا. جو ہے اچھا نہیں لگے گا کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اوپینین اپنا دے دوں. اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں اپنا اوپینین ضرور دوں گا, لیکن غیر ضروری جو ہے اوپینینز میں دیتا بھی نہیں ہوں. تو آپ کے خیال میں تو پھر
ویسے کیوں نہیں پھر ویسے بھی چلتی رہے, پکچرز چلنے چاہیے, بیانات ان کی دیکھیں آواز اگر پہ چلنے چاہیے. عدالت کہے گی کہ لائیو اسٹریمنگ کریں ہمارے ادھر, تو بالکل عدالت کا پھر احترام ہے. یہ میرا خیال ہے عدالتی سسٹم جو ہے ہمارے اس دور میں جو ہے, یہ اس الیکشن میں اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں میرا خیال ہے عدلیہ کی آزادی پہ کہیں بھی ٹریس پاس نہیں ہوا. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ہماری حکومت کے ذمہ لگتی کہ انہیں ٹریس پاس کیا ہے. جس طرح ثاقب نثار نے اور کھوسہ صاحب نے اور بہت سے ججز نے جو روایات وہ چھوڑ کے گئے ہیں, میرا خیال ہے یہ ان روایات سے ایک بہت ہسٹورک ڈپارچر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پرسو کی جا رہی ہیں اور حکومت ان کو الاؤ بھی کر رہا ہے. اچھا, میں نے دو چار بڑی سیریس باتیں آپ سے کرنی, لیکن کل آپ کا جو آؤٹ برسٹ تھا اسمبلی میں, آپ کی تقریر نے نیا ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی. اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ان کو اس طرح لاشیں نکال کے لٹکا دو, یہ کر دو وہ کر دو. آپ نے تو کل اپنے اسپیکر کو بھی رگڑ دیا ہے. خیر تھی تھا غصہ؟ نہیں, غصہ کوئی نہیں تھا. آئی واز جسٹ سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ. تاریخ جو ہے اس کے حوالے جب دیے جائیں, آرٹیکل 6 کی جب بات کی جائے تو آرٹیکل 6 کی جہاں ذکر آتا ہے وہاں پھر پھانسی لگانے کا بھی ذکر آتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ کا بھی ذکر آتا ہے. آٹومیٹکلی بات ہے نا, اس کی کیپٹل پنشمنٹ اس کی سزا ہے. تو عمران خان کی کیبنٹ نے جو ہے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شفقت محمود صاحب ہوتے تھے, لاپتہ ہیں پچھلے سال سوا سال سے, تو وہ انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, صرف اس بات پہ کہ میرے پاس ریزیڈنس پرمٹ تھا یو اے ای کا جو ویلڈ, بالکل اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی. آج کل پتہ نہیں کس گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر یہ آرٹیکل 6 کی جب بات ہوگی تو اس کی ایک نیچرل جو ہے کنٹینیوشن جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ پھر سزائیں کیا ہوں گی. یا تو آرٹیکل 6 انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے نا, اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے, میں نے نہیں ڈیمانڈ کیا. تو اس کا ایک نیچرل ریئیکشن تھا کہ پھر یہ اگر یہ آرٹیکل 6 لگنا ہے, جن لوگوں نے یوزرب کیا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر کے, ان لوگوں کے خلاف لگنا چاہیے, بالکل لگنا چاہیے. میں بالکل, اور سٹارٹ ہوا پھر ایوب خان سے سٹارٹ ہوگا. لیکن پھر اگر جنرل ضیاء اللہ کہیں گے تو پھر آپ کے قائد بھی اس پہ شریک جرم نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شریک جرم جو ہے ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. ٹھیک, بالکل ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن دیکھیں اس میں جب یہ نوبت آئے گی تو بالکل جو شریک یا اکمپلسز جو ہیں سارے دے آل بھی. نواز شریف صاحب بھی شریک جرم تھے ضیاء اللہ کے؟ میرے نہیں خیال کہ نواز شریف ہیلڈ اینی کی پوسٹ جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ تھی. دیر واز نو ڈیسیژن میکنگ. اگر ایک لیگل سیٹ اپ میں نہیں, لیگل سیٹ اپ میں ہونا جو ہے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہونا ایک بڑی کمپلیٹلی ڈفرنٹ بات ہے.